اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ العادیات پڑھیں گے، تو آغاز کرتے ہیں۔ والعادیاتی، قسم ہے۔ میں نے بتایا تھا جب ول ہو اور آخری حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب قسم ہوتا ہے، جیسے والشمسی والقمری والفجری۔ والعادیاتی، قسم ہے دوڑنے والیوں کی، یہ جمع مؤنث ہے نا، مومنات مسلمات کی طرح۔ ذبح، ہانپتے ہوئے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والیوں کی۔ فا کا مطلب پھر۔ الموریات، موریات کا مطلب ہوتا ہے چنگاریاں پیدا کرنا۔ قدحا، اپنے ٹاپوں سے۔ فالموریات قدحا، پھر وہ اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں پیدا کرتے ہیں۔ فالمغیرات، اور پھر یلغار کرتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں۔ صبح، صبح کے وقت، یلغار کا ہم سب کو پتہ ہے۔ فاثرنا، پس پھیلا دیتے ہیں۔ اثرنا، آثار، پھیلا دینا، بھی اس کے ذریعے، نقع، گرد و غبار۔ فاثرنا بھی، نقع، پھیلا دیتے ہیں اس کے ذریعے گرد و غبار۔ فوسطنا، وسط میں، وسط درمیان کو کہتے ہیں، تو درمیان میں گھستے ہیں بھی اس کے ذریعے، جمع، جماعت کے۔ فوسطنا بھی جماعت، تو جماعت کے درمیان میں جا گھستے ہیں۔ ان الانسان، بے شک انسان، لام زیر لی کا مطلب کے لیے، ربی، رب ہی اس کے لیے، ربی ہی اپنے رب کے لیے، لکنود، ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک وہ اپنے رب کے لیے بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کنود کا مطلب وہ جو مشکلات یاد رکھے اور نعمتیں بھول جائے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، عَلَىٰ کا مطلب پر، ذَلِکَ اس بات پہ، یعنی یہ جو ناشکرے والی بات ہے اس پہ کیا ہے، لشہید، گواہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس بات پہ گواہ بھی ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک ہو وہ، لِحُبِّ، محبت میں، حب کہتے ہیں محبت کو، الخیر، عربی میں الخیر کا مطلب مال و دولت بھی ہوتا ہے، کیونکہ جس کے پاس مال و دولت ہے خیر ہی خیر ہے، تو لِحُبِّ الخیری، مال و دولت کی محبت میں، لشدید، انتہائی شدید ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الخیری لشدید، اور وہ بے شک اپنے مال و دولت کی محبت میں شدید ہے۔ الف زبر آ کا مطلب کیا، فا کا مطلب پس، لام الف لا کا مطلب نہیں۔ افلا، کیا پھر نہیں، یعلم، وہ جانتا، اذا جب، بعثرا، نکال دیا جائے گا، مبعوث کرنا تو بھیجنا ہوتا ہے، لیکن بعثرا پیسیو وائس ہے، نکال دیا جائے گا، ما، جو کچھ بھی، فی القبور، قبور میں، قبروں میں ہے، جو کچھ بھی نکال دیا جائے گا، کیا وہ یہ نہیں جانتا جو کچھ قبروں میں ہے وہ نکال دیا جائے گا۔ اور حصلہ، یہ بھی پیسیو وائس ہے، حاصل کر لیا جائے گا، ما، وہ جو، فی، میں، الصدور، صدر سینے کو کہتے ہیں، صدور، سینوں میں، حصل ما فی الصدور، اور وہ جو سینوں میں ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا۔ ان ربہم، بے شک ان کا رب، بہم، ان سے، یومئذ، اس دن، لخبیر، اچھی طرح خبر رکھنے والا ہے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک تمہارا رب، ان کا رب ان کے ساتھ اس دن اچھی طرح خبر رکھنے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک میں جب بھی کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو اس سے مراد اس کی فضیلت بیان کرنا نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اگلے مضمون سے تعلق ہوتا ہے، اور وہ تعلق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، یہ جو بھاگنے والے ہیں گھوڑے کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گھوڑے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، انسان نے نہیں۔ ان کا کھانا، چارہ وغیرہ بھی انسان نے نہیں پیدا کیا۔ انسان کیا کرتا ہے، صرف اس چارے کو گھوڑے تک لے کے جاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ اتنا اس کا احسان مند ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ بھاگتا ہے، اسے سانس چڑھتا ہے، لیکن وہ اپنی اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، اپنے قدم اتنی زور سے زمین پہ مارتے ہیں کہ اس سے چنگاریاں اٹھتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح صبح حملہ کر دیتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اپنی جان کی، صرف مالک کا حکم ماننا ہوتا ہے۔ فاثرنا به، نقع، پھیلا دیتا ہے اس کے ذریعے گرد و غبار۔ صبح کے وقت مٹی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا گرد و غبار اڑا دیتا ہے وہ۔ فوسطنا به جمعا، تو جماعت کے بیچوں بیچ جا گھستا ہے۔ اس کی کیا مثال ہے انسان کی، کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ انسان کو کھانا دینے والا اللہ، ایک نوالے کی اگر آپ مثال لے لیں، ایک نوالا بنانا بھی آسان کام نہیں ہے، اس میں روٹی، گندم کی تیاری میں 6 مہینے خرچ ہوتے ہیں، سالن، آلو، جو کچھ بھی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک نوالا بنانا بہت مشکل ہے، دنیا کی ساری قوتیں خرچ ہوتی ہیں ایک نوالا بنانے میں، اور ہم اسے بھی ناشکری سے کھا جاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور مال و دولت کی محبت میں شدید بھی ہے۔
یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں سورہ تکاثر میں۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ یہ نہیں جانتا جو کچھ قبروں میں ہے وہ نکال لیا جائے گا۔ انسان کی مردہ ہڈیاں، کمزور ہڈیاں وہ بھی، اور یہ جو خزانے ہیں، سونا اور جو بھی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان آج اپنے رشتہ داروں کو قتل کرتا پھرتا ہے، انسانیت کو مارتا پھرتا ہے، وہ سارے قیامت کے دن باہر نکل کے آ جائیں گے، اور اسے دیکھ کے انسان کہے گا یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے میں ساری زندگی ذلیل ہوتا رہا ہوں، یہ آج میرے سامنے پڑی ہیں اور میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ قیامت کے دن سونا چاندی کس کام کے آپ کے؟ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور اگلی آیت جو ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہ بڑی ڈرانے والی آیت ہے، کیونکہ اس میں کس نیت سے عمل کیا ہم نے وہ سامنے آ جائے گا۔ ساری زندگی تو نیکیاں کرتے رہے، لیکن اگر وہ نیکیاں ریاکاری کی تھی، ساری کی ساری ضائع، کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر اس لیے عالم بنے کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، ساری کی ساری نیکیاں ضائع، تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو ڈرو اس دن سے جس دن نیت باہر آ جائے گی۔ ابھی نیت بہتر کر لو کہ کس نیت سے عمل کر رہے ہو، اور اس کو بہتر کر لو، اس کو صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے کر لو۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اللہ اس دن لوگوں سے اچھی طرح باخبر ہوگا، اور وہ خبر کس چیز کی ہے؟ وہ اسی چیز کی ہے کہ جو سینوں میں ہے وہ حاصل ہو جائے گا، نیتوں کی۔ ان الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس لیے اپنی نیت بہترین کر لو۔ یہ تھی سورہ عادیات کی تفسیر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔